السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نیلم کا مرکت بائی دیبا تبسم کی یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ 21 ہے۔ وہ مسلسل اس کے انتظار میں الماری کے پاس کھڑا تھا جب اسے کسی کے اندر آنے کا احساس ہوا۔ وہ دبے پیر باہر نکلا۔ جب دروازہ بند کر کے مڑتی نیلم ٹائیگر کے چوڑے پتھر سینے سے ٹکرائی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنے سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر دروازے کے ساتھ دیوار سے لگا دیا۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں بولا، میں ہوں ٹائیگر۔ اندھیرے میں وہ اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جاتے بولا تو اس کے جوڑے کی شکل میں موجود بال کھل کر میجر آز کے منہ پر گرے تھے۔ عجیب حالت تھی۔ نیلم خوف زدہ تھی تو وہ اس کی قربت کو محسوس کرتا عجب دو راہے پر کھڑا تھا۔ جب نیلم نے اس کا ہاتھ زور سے اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور دروازے کی جانب دیکھنے لگی، اس کی کنڈی ایک بار پھر چیک کی، بالکنی کا دروازہ بند کیا۔ ٹائیگر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ریشمی سے لمس کا احساس زائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے خبر سے واپس آئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ دبی دبی آواز میں غرائی۔ ہم سب اتنے پریشان تھے، آپ نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، ہم سے 2 دن ہو گئے ہیں۔ وہ آہستگی سے بولا۔ احتیاطاً نہیں کیا تھا، وہ بولی۔ کوئی انفارمیشن ملی؟ نیلم نے نفی میں سر ہلایا، دل میں ٹائیگر سے جھوٹ بولنے پر خود کو داد دی۔ اور ابھی کیا کر کے آ رہی ہیں؟ اس کے اگلے چپتے سوال نے نیلم کو گڑبڑا دیا۔ وہ بس ایسے ہی اس سے بات کرتے۔ وہ اٹکی۔ اوہ، باتیں کرتے، دانت پیسے۔ آپ اس کی کمپنی انجوائے کر رہی تھیں اور ہم یہاں فضول پریشان ہو رہے تھے۔ وہ غصے سے بولا۔ دونوں ابھی تک کھڑے تھے۔ نیلم آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میجر آز اس کے پیچھے آیا۔ آپ کو یہاں آئے تقریباً ہفتہ ہو گیا اور آپ نے کوئی انفارمیشن نہیں دی۔ وہ دانت پیس کر بول رہا تھا۔ اس کی لاپرواہی اس کا میٹر گھما رہی تھی۔ اب کیا جا کر اس سے کہوں، پلیز مجھے بتاؤ تم نے کہاں کہاں کتنے حملے کیے، کون کون تمہارا ساتھی ہے؟ وہ بھی جواباً غصے میں مگر ہلکی آواز میں بولی۔ اتنی رات کو اس کے کمرے سے آ رہی ہو، کیا کر رہی تھی وہاں؟ سچ بتاؤ۔ اس نے نیلم کو بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس کا نقش تنا ہوا تھا۔ نیلم کے بازو پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ بتا تو رہی ہوں۔ اس کی آواز دبنے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اس کا جھوٹ پکڑ رہا تھا۔ اس کے غصے نے نیلم کے ہاتھ پیر پھلا دیے۔ جھوٹ بتا رہی ہو تم۔ اس نے بازو سے کھینچتے اسے ہلا ڈالا تھا۔ نیلم کا شانہ اس کے سینے سے لگا تھا۔ وہ اس نے تھوک نکلا۔ ٹائیگر نے نیلم کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اوپر کیا، تھوڑے کے نیچے پسٹل رکھ دیا۔ اس کی سانسوں کی تپش نیلم کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ میجر آز پہلی مرتبہ اس کے اتنا قریب تھا۔ غصے میں اسے بھی احساس تک نہ ہوا تھا اور خوف میں نیلم کو نہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں غداری معاف نہیں کرتا۔ تم بتا رہی ہو کہ میں خود تمہاری چیکنگ کروں؟ اس کی سرد آواز اور پتھریلے تاثرات نے نیلم کی جان ہوا کر دی۔ وہ اس سے جتنی مرضی بدتمیزی کر لیتی مگر اس وقت جو میجر آز کا غصہ تھا اس نے کیپٹن نیلم کو ہراساں کر دیا۔ ہم دکھاتے ہیں۔ اس کے شکستہ لہجے پر میجر آز کی گرفت اس کی گردن کے گرد ڈھیلی ہو گئی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دور ہوئی اور رخ پھیرتے اپنا سیل فون نکالا۔ یہ تصویریں لی ہیں جن فائلز کی ہمیں مناسب لگیں۔ اس نے پکچرز میجر آز کو دکھائیں تو اس نے بلوٹوتھ کر کے موبائل اس کو تھما دیا۔ چھپا کیوں رہی تھی مجھ سے؟ وہ اس کا چہرہ کھوج رہا تھا جو اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ ہم نے سوچا پتہ نہیں یہ کام کی ہیں یا نہیں، پھر آپ انسلٹ کرتے کہ فضول۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ منہاج نے بہت پرکشش آفرز دی تھیں، قبول کیوں نہیں کی؟ وہ سیل فون پینٹ کی جیب میں ڈالتا سوال کر رہا تھا۔ نیلم نے جواباً اسے بہت کاٹ دار نظروں سے دیکھا تو میجر آز ہونٹ دانتوں تلے دبا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ان 5 دنوں میں تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ میجر آز سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل نہیں، وہ آنکھیں نکال کر خفگی سے بولی۔ اچھی بات ہے، اب جلدی سے اپنا کام ختم کر لو، بہت مزے کر لیے اس محل میں رہ کر۔ وہ واپس اپنی کھردرے لہجے میں بولا تو نہیں، سر دا بھری اور سر ہلا کر بیڈ پر چلی گئی۔ مطلب تھا کہ میجر آز چاہ سکتا ہے۔ میجر آز کو اس ملاقات میں بہت بدلی لگ رہی تھی، جس کا دل پہلے ہی اس کی جانب سے صاف نہ تھا۔ ایک اور وہم و اندیشے نے اسے گھیر لیا۔ واپسی پر نیلم کے بے ہوش کردہ گارڈ نے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ منہاج کے فلور سے گزر رہا تھا اور وہ اسے ہی اپنا حملہ آور سمجھا تھا۔ میجر آز نے ان فائلز کو چیک کیا۔ وہ بہت پرانا ریکارڈ تھا مگر کام کا تھا۔ انہیں منہاج کے خلاف پہلا ثبوت مل چکا تھا مگر وہ بے خبر تھا کہ نیلم کے ہاتھ کیا خزانہ لگا ہے۔ اس نے منہاج کے موبائل کا پاسورڈ توڑ کر اس کے اندر کی ساری ڈیٹا اپنے موبائل میں شیئر کر لیا تھا
اور کمال مہارت سے 6 بجے موبائل واپس رکھائی تھی۔ جس وقت کارز ناشتہ کرنے گئے تھے اسے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ لائبریری میں کوئی خفیہ جگہ منہاج کا ریکارڈ پڑا ہے، نہ کہ کسی ڈرا میں۔ اس نے منہاج کو جو گھڑی گفٹ کی تھی اس پر کیمرہ لگا تھا، جس کی وجہ سے اس نے آج رات منہاج کی اسٹڈی کا راز پا لیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں داخل ہوتے دروازہ لاک کر کے آگے بڑھا، ایک بک شیلف کھسکایا اور اس کے پیچھے موجود دیوار کو ہتھیلی سے دبایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے اندر بہت ساری فائلز اور سی ڈیز پڑی تھیں۔ ایک اور لاکر موجود تھا جس پر فنگر پرنٹ لاک تھا، اس میں ایک لیپ ٹاپ موجود تھا۔ ہاں تو تمہارا راز پتہ لگ ہی گیا منہاج الزحاق، نیلم نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہ اپنا پاکٹ لیپ ٹاپ بند کر کے لیٹ چکی تھی اور آگے کی پلاننگ کرنے لگی۔ اس کے پاس ایک ہی کل کا دن تھا کیونکہ CIA کے دونوں جاسوس بھاگنے والے تھے۔ ٹائیگر مشن وائنڈ اپ کرو، منہاج کی لائبریری تک پہنچو بس۔ اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سب ہو گیا ہے، کیپٹن نیلم کتنا وقت لے گی؟ اب ایجنٹ آکاش نے کرنل ذاکر کو امداد بلوچ کا بتا دیا ہے، کچھ دن تک وہ بھی پکڑا جائے گا۔ کیپٹن نیلم سے کہیں میوریک اور منہاج کا ریکارڈ دے۔ ISI کے ڈائریکٹر جنرل نے میجر آس کو کہا۔ سر وہ کوشش کر رہی ہیں، جیسی کوئی انفارمیشن ملتی ہیں وہ دے دیں گی۔ چند فائلز؟ 4 فائلز۔ انہوں نے سختی سے میجر آس کی بات کاٹی تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ تم سے باتیں کرنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے، اب ڈر لگتا ہے اگر تم واحد بھی چلی گئی تو کس سے اتنی ڈھیروں باتیں کیا کروں گا؟ تو میری کہانیاں سن کر بور تو نہیں ہوتی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تم ایک ہی بات روز کرتے ہو کہ تمہاری اپنی بہن سے بہت دوستی تھی، وہ بہت اچھی تھی، تمہارا اور کوئی دوست نہیں تھا، کوئی کزن نہیں تھا، پھر وہ ڈاکٹر بننے کے لیے پاکستان آ گئی۔ بس آگے بھی تو بتاؤ، اب کہاں ہے وہ آج پھر اسے باتوں میں لگا رہی تھی۔ تم آگے جاننا چاہتی ہو کہ کیا ہوا؟ اس نے نیلم سے پوچھا۔ ہاں، وہ اس کے سامنے کافی کا مگ لیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے اندھا تصور کرتا تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کافی میں کچھ ملا بھی سکتی ہے۔ مجھ سے نکاح کر لو۔ اس نے اتنی آسانی سے بم پھوڑا تھا۔ اس کے کان میں ایئر پیس لگا تھا۔ میجر آس کافی پھینٹتا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے مگ چھوٹ گیا۔ میم بشرا جو رپورٹ کو فائنل ٹچ دے رہی تھیں، ساکت نظروں سے میجر آس کو دیکھنے لگیں۔ پانی پیتے انس کو کھانسی آنا شروع ہو چکی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، اوہ مائی گاڈ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ انسان ہے؟ کیا بلا ہے؟ وحشی جانور، کیا بکواس کر رہے؟ میں بشرا ایک عورت تھیں، وہی اس وقت نیلم کے جذبات سمجھ سکتی تھیں۔ وہ غصے سے بول رہی تھیں۔ میجر آس نے ہاتھ میں تھاما چمچ زور سے سنک میں پھینکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر اپنے کمرے کی جانب مڑ گیا۔ میں بشرا اور انس بھی کچن میں اسے کمپنی دے رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نیلم گھبرا رہی تھی، اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ منہاج صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیک کر اس کی گود میں پڑے ہاتھوں کو پکڑتا بولا، میں بہت برا انسان ہوں، بہت وحشی، مگر اس دنیا کے لیے، تمہارے لیے بہت اچھا ثابت ہوں گا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ سب چھوڑ دوں گا میں تمہارے لیے، سب کچھ، ملکہ، یہ اسمگلنگ، یہ ملک، سب کچھ، کہیں دور جائیں گے، صرف میں اور تم ہوں گے۔ اس نے نیلم کے یخ ٹھنڈے ہوتے ہاتھ اپنے دونوں گالوں پر رکھے تو وہ مچل گئی۔ اس کی گرفت سے ہاتھ نکالنے کو وہ میجر آس کی منتظر تھی کہ وہ اسے کوئی تجویز دے گا۔ انہوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اتنا سیریس ہو جائے گا۔ وہ اسے ایک دہشت گرد سمجھتے تھے، مگر وہ جذبات رکھنے والا شخص تھا شاید۔ ہاتھ چھوڑے ہمارا، وہ چلائی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تم کب تک ایسے یہاں رہو گی؟ میں تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ اتنی سختی سے تھامے ہوئے تھا کہ سخت پڑ چکے تھے۔ نیلم رو رہی تھی۔ میں بشرا اور انس اسکرین دیکھ رہے تھے، سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ میجر آس سیل فون لے گیا تھا۔ ٹائیگر نیلم کو سیلف ڈیفینس میں کچھ کرنا چاہیے، وہ جنگلی شخص حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، یہ ہمارا پلان نہیں تھا، یہ فیلنگز والا گیم کیوں کھیل رہے ہو؟ انس اس کے کمرے میں آ کر دھاڑا۔ میں گیم کھیل رہا ہوں، وہ خود بدل گئی ہے۔ میں گیا تھا اس سے ملنے، بہت اچھی لگ رہی ہے اسے، وہ شان و شوکت، وہ حسن کا مالک شخص، پرفیکٹ لگ رہا ہے اسے۔ وہ انس سے بھی اونچی آواز میں دھاڑا۔ میں بشرا کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میجر آس وہ اسے ٹریپ کر رہا ہے، وہ 19 سال کی کچے دماغ کی لڑکی ہے، آپ سچویشن کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جب تک آپ نہیں کہیں گے وہ سیلف ڈیفینس میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گی، پلیز۔ میں بشرا نے اسے سمجھایا۔ وہ کچن میں آیا جہاں اسکرین پر کچھ عجیب منظر چل رہے تھے۔ میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا، تم بھی مجھے سب کی طرح چھوڑ کر چلی جاؤ گی، تم ہمیشہ ایسا کرتی ہو، چلی جاتی ہو مجھے چھوڑ کر، میں گلی گلی تمہیں ڈھونڈتا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے دیوانوں کی طرح بول رہا تھا، وہی دیوانگی جو اس کی کائنات کے لیے تھی، آج سامنے بیٹھی لڑکی کے لیے تھی۔
کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ پانی سر سے اونچا ہو جائے گا تب بچاؤ کا شور مچاؤ گی؟ سیلف ڈیفenس کا ٹائم ہے کیپٹن نیلم، میجر آس خرایا۔ سیلف ڈیفنس میں مشن خطرے میں پڑ جانا تھا۔ میجر آس جانتا تھا کہ نیلم نے ابھی کچھ حاصل نہیں کیا، مگر اس نے اجازت دے دی تھی کہ وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ مجھے تم چاہیے ہو بس۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں کائنات کی طرح ملکہ کو نہیں کھونا چاہتا، میں بس تمہیں چاہتا ہوں۔ سب یہیں چھوڑ دوں گا، سارا ریکارڈ، پورا پلازا، بس تم میرا ساتھ دے دو، ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ اس کے مضبوط سفید ہاتھوں میں اس کا تر چہرہ بھرا ہوا تھا۔ نیلم نے آنکھیں بند کیں۔ یہ وقت آ گیا تھا کہ اس کی جان جائے گی یا منہاج کی۔ اس نے اپنا پیر اٹھایا اور پوری قوت سے منہاج کی تھوڑی پر مارا۔ اسے نیچے گرا دیکھ کر نیلم نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ تب تک منہاج اسے بھی پیر سے پکڑ کر نیچے گرا چکا تھا۔ مجھے پتا تھا تم دھوکے باز ہو، ان کتوں کے ساتھ ملی ہو جو میری بہن کو نکل گئے۔ اس نے کیپٹن نیلم کی گردن دبوچ لی، اس کی راج ہنس جیسی گردن پر اپنی فولادی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ نیلم نے ٹانگ ایک بار پھر اس کے پیٹ میں ماری، مگر اس کی گرفت کمزور نہ پڑی۔ اس نے اپنے لمبے ناخن بے دردی سے اس کی آنکھ میں مار دیے۔ ناخن آنکھ کے اندر لگا تھا۔ وہ چلایا تو نیلم نے کرسٹل کا گلدان اس کے سر پر مارا، پھر تیزی سے پینٹ کی پاکٹ سے انجیکشن نکال کر بھرا اور سرنج اس کے بازو میں لگا دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہر ہتھیار سے لیس میدان میں اتری تھی۔ جتنی حسین تھی آج اتنی ہی ظالم بنی ہوئی تھی۔ باہر کھڑے گارڈ نے اندر سے کھٹ پٹ کی آواز سن کر دروازہ کھٹکھٹایا تو کیپٹن نیلم نے ہراساں نظروں سے آس پاس دیکھا۔ وہ بات لے رہے ہیں، کون ہے؟ اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ وہ گارڈ جانے اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا ہوگا، مگر کیپٹن نیلم کے پاس یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنا ایئر پیس اتارا اور اسپائی واچ بھی۔ میم بشرا، ٹائیگر اور انس نے بلینک اسکرین کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ منہاج نے اسے کچھ کر نہ دیا ہو، میم بشرا نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے کہا۔ وہ اسٹڈی میں گئی، شیلف ہٹایا اور منہاج کی ہی طرح جلدی سے اسے کھولا۔ اندر سے تمام سیڈیز فائلز نکال کر صوفے پر رکھیں۔ اس کا دوپٹہ کمرے میں ہی گر گیا تھا، بال بکھرے پڑے تھے، ماتھے پر زخم کا نشان پڑا ہوا تھا۔ اس نے فنگر پرنٹ لاک کو دیکھا اور کرسٹل واپس اٹھا کر اسے مارنے لگی۔ وہ ٹوٹ چکا تھا مگر اس کے آگے لوہا لگا تھا۔ اگر آج یہ سب نہ بھی ہوتا تب بھی اس نے یہ لاک کھولنا ہی تھا، جس کا انتظام اس نے پہلے سے ہی کر رکھا تھا۔ شرٹ کے نیچے پہنی ٹی شرٹ میں کافی پاکٹس تھیں۔ اس نے ایک پاکٹ سے ٹارچ نکالی۔ اس ٹارچ سے نکلنے والی روشنی میٹل پر پڑ کر اسے پگھلا رہی تھی۔ اس میں کیپٹن نیلم کو آدھا گھنٹہ لگا، آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے روم LED آن کر دیا۔ لیپ ٹاپ نکال کر وہ منہاج تک پہنچی جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے نیچے آیا، اپنا دوپٹہ نکالا اور اسٹڈی میں آ گئی۔ اس دوپٹے میں ساری فائلز CDs ڈال کر وہ اسے باندھ دیا۔ واپس آئی اور سب کچھ کمرے کی دہلیز گلاس ڈور کے قریب رکھ کر باہر جھانکا۔ گارڈز ویسے ہی کھڑے تھے۔ اس نے سرنج بھرنا شروع کی۔ جتنے انجیکشن ہم لگا چکے ہیں، اپنا آپ کیپٹن کم نرس زیادہ لگ رہا ہے، وہ بڑبڑائی۔ دروازہ کھولو، اور ایک گارڈ کو موقع دیے بغیر اس کی پیٹھ میں انجیکشن لگا دیا۔ تب تک دوسرا حرکت میں آ چکا تھا۔ ریوالور گھما کر اسے مارا۔ وہ زمین پر ہاتھ رکھے جھکی، تیز دھار چاقو اس نے گارڈ کی ناف میں مار کر گھما دیا۔ اس کے ہاتھ سے رائفل گر چکی تھی۔ اس میں پھر بھی اتنی ہمت تھی کہ نیلم کا ہاتھ پکڑ کر گھما دیا۔ نیلم نے مکوں سے اس کو دھو ڈالا۔ اندر کمرے میں پڑی گٹھڑی اٹھا کر وہ باہر آئی۔ نیچے سب گارڈز اپنی اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ اس وقت احماس پلازا کے اندر کوئی ڈیوٹی پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے والے فلور پر سیڑھیوں کے ذریعے اس بھاری سامان کے ساتھ آئی اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور اس میں ہی ساری فائلز اور لیپ ٹاپ ڈال کر یہ فوجیوں جیسا بڑا بیگ کمر میں پہن لیا۔ آخری فلور پر ایک کمرے کی بالکنی سے پلازا کی پچھلی طرف چھلانگ لگا دی۔ پلازا کی دیواریں اونچی تھیں، جس کے لیے اس نے ایک رسی اپنے پاس رکھی تھی۔ رسی کو گھما گھما کر اس کی نوب دیوار کے پار لگائی اور دیوار چڑھنے لگی۔ حفاظتی طور پر دیوار کے اوپر شیشے لگے تھے جنہوں نے اسے لہو لوہان کر دیا تھا، اور رہی کسر ایک گارڈ نے دیکھ لیا جب اس نے دیوار کے پار چھلانگ لگائی۔ وہ دوڑ رہی تھی، اس کے پیچھے فائرنگ ہونے لگی۔ اگر یہ نیلم ابرار 1 سال پہلے والی نیلم ابرار ہوتی تو بے ہوش ہو کر کسی نہ کسی کی باہوں میں لڑکی ہوتی، مگر اب اس نے بھی اپنی رائفل نکال کر درخت کی آڑ میں گارڈز پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ بہت زیادہ تھے۔ ایک نے اسے پیچھے سے جا لیا، نیلم نے اس پر بھی فائر کر دیا۔ وہ جو کر رہی تھی اس ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے جو اس کے پاس تھا، ورنہ ان ظالموں کو مارتے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس گارڈ نے نیلم پر فائر کیا، گولی اس کے بازو میں لگی، وہ درخت سے ٹکرائی، سر گھومنے لگا۔ قدموں کی آواز آس پاس تھی، وہ درخت چڑھ گئی۔ گارڈ نے ایمبولینس بلوا لی تھی، گاڑیاں نکال کر اس کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ پیٹر اور میورے کے کمرے سے اس نے آڈیو لسننگ بگ ڈیوائسز بھی اٹھا لی تھیں جو اس کی پینٹ کے جیب میں بمشکل پوری آنی تھیں۔ انہیں نکال کر بیگ میں ڈالا۔ 4 بج رہے تھے، آسمان پر سرخی پھوٹنے والی تھی۔ گارڈز جا چکے تھے۔
اسے دور کھڑا ایک شخص نظر آیا، میجر آس۔ اس نے شانے کو دبا رکھا تھا جس میں گولی کا درد یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اندر کے حصے میں آگ لگی ہو۔ اس نے درخت سے چھلانگ لگائی اور بائیں طرف بھاگ گئی، جہاں جنگل ہی جنگل تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، وہ گر رہی تھی، چل رہی تھی، پھر گر رہی تھی۔ جنگل کے بیچ کچی زمین دیکھ کر اس نے نکلتے سورج کو دیکھا اور ایک لکڑی سے کھودنا شروع کیا۔ بازو درد سے چلا رہا تھا مگر وہ کان نہیں دھر رہی تھی۔ زمین کچھ گہری ہوئی تو اس میں بیگ ڈال کر وہ اس پر دوبارہ مٹی ڈالنے لگی۔ مٹی ڈالتے ڈالتے وہ اور بے دم سی ہونے لگی۔ آ آ وہ لمبے لمبے سانس لے کر چیخ رہی تھی۔ چیخنے کے بعد وہ رونے لگی، زاروں کے تار دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ آج اس نے جانے کتنے لوگوں کا قتل کیا تھا، کتنے گارڈ اس کی فائرنگ سے مرے تھے، وہ پتہ نہیں زندہ تھا کہ نہیں۔ وہ سجدے میں گر کر رو رہی تھی۔ ایک کبوتر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی اسے دیکھنے لگی۔ کبھی وہ ان کبوتروں کو پکڑنے سے بھی ڈرتی تھی کہ ان کی حد درجہ نرماہٹ سے خوف آتا تھا، اور آج وہ کیا تھی اور کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ بابا، آپ کی گڑیا مر گئی بابا۔ وہ روئے جا رہی تھی پاگل کی طرح، اپنے آپ کو مار رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو جشن منا رہا ہوتا، مگر اسے رونا آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے آج کتنے لوگ مر گئے۔ اس نے خود چھری ماری تھی ایک گارڈ کو، وہ نیم مردہ سی لیٹی تھی۔ سر کیپٹن نیلم کا کچھ پتہ نہیں چلا، وہ ایماز پلازا سے کہاں گئی ہیں؟ منہاج الزہاق کو ہسپتال بھیجا گیا ہے، ٹائیگر نے لیپ ٹاپ اسکرین پر نظر آتے اپنے ہیڈ کے چہرے کی جانب دیکھ کر کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیپٹن نیلم کہاں جا سکتی ہے؟ وہ پریشان ہوئے۔ وہ ایک سویلین تھی، اس پر مشن کا ایک اہم حصہ تھا۔ وہ سب تو اس سے ڈھیروں امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے۔ ہزاروں لوگوں کا انصاف اس لڑکی کی ذات سے جڑا تھا۔ 19 کروڑ سے زائد جانوں کی حفاظت کا ذمہ اس نے اپنے سر لیا تھا۔ سر گستاخی معاف، مگر میں نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کسی قابل نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکے گی۔ وہی ہوا، اس نے خود کو مشکل میں ڈالنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے پاس ان 4 فائلز کے سوا کوئی ڈیٹا نہیں تھا۔ اتنا وقت اس نے وہاں گزارا مگر کچھ نفع نہیں کمایا۔ میجر آس اپنی بھڑاس نکال کر خاموش ہوا تو انہوں نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ امداد بلوچ کو گرفتار کر چکے ہیں کرنل ذاکر شاہ، اگر آپ اجازت دیں تو اس سے اگلوا لیتے ہیں کچھ راز، میجر آس نے کہا۔ وہ را کا ایجنٹ ہے، اس کا تعلق بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی سے تھا، نہ کہ منہاج الزہاق سے، انہوں نے تجویز رد کی۔ ٹھک ٹھک کی آواز پر میجر آس چونکا۔ اس کے دائیں بائیں بیٹھے انس اور میم بشرا بھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کیپٹن نیلم؟ اس خیال کے آتی ہی میم بشرا سب سے پہلے بھاگی۔ دروازہ کھولا تو مٹی سے اٹے کپڑوں میں بغیر دوپٹے کے الجھے بکھرے بال، سینے تک خون سے بھری شرٹ، وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ وہ اگلے ہی لمحے دہلیز پر گر پڑی تھی۔ میم بشرا نے اسے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیپٹن نیلم، کیپٹن نیلم! میم بشرا نے اس کے گال تھپ تھپاتے بلایا۔ ٹائیگر سر! وہ چلائیں۔ ٹائیگر بھاگ کر باہر گیا۔ نیلم کو دیکھ کر اس نے ایک نظر پریشان میم بشرا کو دیکھا۔ اسے گولی لگی ہے میجر آس، میم بشرا بولیں۔ ہٹیں آپ۔ ٹائیگر نے انہیں ہٹاتے نرمی سے نیلم کو اپنے مضبوط و توانا بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ بے جان ہوئے جا رہی تھی۔ میجر آس اسے پہلے ہی روم میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر میم بشرا کی جانب پلٹا۔ آپ اسے چینج کروائیں، میں ایس پی بلال کو انفارم کرتا ہوں، ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ ہاسپٹل سے آئے پورا دن گزر چکا تھا۔ وہ لڑکی سارا ریکارڈ لے گئی تھی، سارا ثبوت۔ اگر کچھ رہ گیا تھا تو وہ ہیرے تھے، ایماز پلازا کے سب سے اوپر والے فلور پر موجود تھے، مگر کوئی ان کی یہاں موجودگی سے باخبر نہیں تھا۔ ابھی تک تو کیپٹن نیلم ابرار بھی نہیں تھی۔ وہ لوٹی پٹی بکھری اسٹڈی میں نیچے لیٹا تھا۔ گلابی رنگ کی ڈائری اس کے ہاتھ کے پاس پڑی تھی۔ اس کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ امداد بلوچ، شاکر، آکاش، عابد، اس کے اسلحہ سمگلنگ اور ہیروں کی سمگلنگ میں ملوث تمام افراد گرفتار ہو چکے تھے۔ ان کا بھی وقت آ رہا تھا، مگر انہیں ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے گرفتار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ سارا ریکارڈ بھی حاصل کر لیں تو اس ملک کے سیاستدان جو اس کے چمچے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، اسے گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ اسے نیلم کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا یاد آ رہی تھی۔ اس کے دل میں فوج کے لیے مزید نفرت پیدا ہونے لگی۔ وہ اس کے جذبوں سے کھیلتی رہی۔ آخر تک اسے لگتا تھا کہ وہ ان کی ہی ساتھی ہے۔ اس نے کتنی منتیں کی تھیں، قسمیں کھائی تھیں کہ اسے سچ بتا دے، مگر اس نے بھی اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ بھی چلی گئی تھی، وہ بھی انہی برے لوگوں کی ساتھی تھی۔ پھر اس نے اسے کیوں نہیں مارا؟ وہ چاہتا تو اسی وقت اپنے گارڈز کو ایک اشارہ کرتا اور وہ زندہ نہ ہوتی آج، مگر اس کے اندر کچھ تھا، صرف ایک چاہ، ایک خواہش کہ وہ آخری بار مل لے، بس آخری بار۔ اور کون جانتا تھا کہ یہ آخری ملاقات کتنی دردناک ہونی تھی۔ اسے ہوش میں آئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس کا اسٹیمنا بہت بڑھ گیا تھا۔ اب وہ جاگ رہی تھی۔ درد محسوس تو ہو رہا تھا، مگر اس تکلیف سے کم تھا جو دل میں تھی۔
وہ بیک وقت اپنی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی سے لڑ رہی تھی۔ اس پر یہ ادراک آج ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ان معصوم بے گناہ جانوں کے لیے کیا جو دہشت گردی میں بری طرح کچلی جاتی ہیں۔ اب اسے مجراس کے سامنے اپنا مطالبہ رکھتے شرم آ رہی تھی۔ نیلم ابرار اگر آج پیچھے ہٹ گئی تو ساری زندگی روتی رہو گی، ترستی رہو گی محبت کو۔ مجراس کو دیکھے بغیر تمہارا دن کٹنا مشکل ہو جاتے ہیں، زندگی تو بہت لمبی ہے، وہ کیسے کٹے گی؟ ڈاکٹر اسے اتار دیں، اس نے رجسٹر چیک کرتی ڈاکٹر سے کہا۔ مگر پلیز اسے اتار دیں اس سے پہلے کہ میں کھینچ کر اتاروں۔ وہ سرد موری سے بولی تو ڈاکٹر نے اس کی ڈرپ اتار دی۔ اس نے پاس پڑے پیشنٹ ٹیبل سے چادر اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر حق تک اسے جاتا دیکھنے لگا۔ میم بشرا جو میڈیکل سٹور پر کھڑی تھیں اسے چادر لپیٹتے رکشا روکتے دیکھ کر بھاگ کر آئیں، مگر تب تک وہ جا چکی تھی۔ کیپٹن نیلم آپ اس وقت؟ مگر میم بشرا کہاں ہیں؟ انس نے دروازہ کھولتے سوال کیا، مگر وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اندر آ گئی۔ ٹائیگر کے روم میں گئی جو لیپ ٹاپ پر اپنے کسی بندے سے کہہ رہا تھا۔ فائدہ کیا ہوا؟ کوئی ریکارڈ ہاتھ نہیں لگا ماز کا، اس سے اچھا ہم اس لڑکی کو انوالو ہی نہ کرتے۔ کم وقت کی لالچ میں وقت ہی نکل گیا۔ نیلم آگے بڑھی اور ٹھپ کر کے اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مجراس نے غصے سے نگاہ اٹھائی تو سفید کھلے کرتے اور سفیدی پاجامے میں بلیک چادر لیے بکھرے بالوں اور سوجی آنکھوں سمیت سرد نظروں سے تکتی نیلم کو دیکھا۔ آپ تو نیلم نے اس کی بات کاٹی۔ میوریک CIA کا بندہ ہے، اس نے جو 2 جاسوس چھڑوانے ہیں وہ لاہور سینٹرل جیل کے قیدی ہیں۔ انہوں نے ایک سرنگ بنا رکھی ہے جس کی مدد سے وہ شاید کل شام تک جیل سے نکل جائیں گے۔ میوریک کی لوکیشن اور اس کا باقی سارا ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پیٹر کی ریکارڈنگ بھی، ایماز کی لائبریری کا ڈیٹا، اس کے پرسنل موبائل میں موجود تمام کانٹیکٹس، کون کون سیاستدان اس میں ملوث ہیں، سب ڈیٹا ہے ہمارے پاس۔ وہ کسی مشین کی طرح اسے دیکھتی بول رہی تھی۔ دماغ پر تو گولی نہیں لگ گئی آپ کے؟ مجراس نے طنز کیا۔ آپ کو وہ سب چاہیے کہ نہیں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آپ کو وہاں کس لیے بھیجا تھا؟ وہ ناگواری سے بولا۔ نیلم نے ایک نظر اسے دیکھا اور واپس چلی گئی۔ مجراس سمجھا وہ اب آئے گی سب فائلز لے کر، مگر نہیں، وہ نہیں آئی۔ مجراس اس کے پیچھے گیا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو وہ سنگل صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے نڈھال سی پڑی تھی۔ کیپٹن نیلم وہ سارا ریکارڈ کہاں ہے؟ آپ تو خالی ہاتھ آئی تھیں۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتا بولا۔ مجراس آپ نے اپنا مشن مکمل کر لیا۔ میم بشرا، ایجنٹ انس، سب نے، آپ سب تو اس وطن سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے یہ سب کیا، مگر آپ جانتے ہیں میں نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے مجراس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جہاں اس ٹاپک کو کھلتے دیکھ کر ہی اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں نا آپ؟ اس نے مجراس کی خاموشی توڑنے کو پوچھا۔ ہاں بہت، اس کی امید کے مطابق مثبت جواب آیا۔ اس وطن کا ایک بڑا دشمن پکڑنے کے لیے آپ کو جو ثبوت چاہیے ہیں وہ میرے پاس ہیں، وہ مزید بولی۔ مجراس نے تیکھے چتون لیے اسے دیکھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ صاف صاف کہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ اسی وقت میم بشرا اندر آئیں، انس بھی ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا۔ میں آپ کو سارے ثبوت ایک شرط پر ہی دوں گی۔ وہ ٹھہری، مجراس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میم بشرا اور انس کو بھی اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ہم سے نکاح کر لیں، بس آواز ہی تو بدلی تھی، ورنہ خواہش تو وہی تھی جو منہاج نے کی تھی، وہی آرزو، وہی تمنا تھی، مگر نہ اس کے لہجے میں تڑپ تھی نہ دیوانگی، بس پاٹ سا انداز تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا آپ کا؟ قتل وتل کروا لیں گی میرے ہاتھوں اپنا، مرا جائیں گی، خدا کا واسطہ یہ پاگل پن بند کر دیں، وہ ازحد بیزاری سے بولا۔ مجراس وقت نہیں ہے، ہم سارے ثبوت کسی محفوظ جگہ نہیں چھوڑ کر آئے۔ آپ کا اوور کانفیڈنس آپ کو اس بار بہت بری مات دے گا۔ اگر وہ ثبوت گم ہو گئے تو ساری زندگی آپ منہاج کو نہیں پکڑ سکیں گے، بس سر پکڑ کر بیٹھے رہیں گے تاعمر۔ وہ تلخ ہوئی۔ کہاں چھوڑ کر آئی ہو سب کچھ؟ تم پاگل واگل تو نہیں ہو؟ اگر مذاق کری ہو تو ایسا بھیانک مذاق مت کرو کہ میرا دماغ الٹ جائے۔ وہ صوفہ چھوڑ چکا تھا، اب وہ اپنے پیر کے ایک ناخن سے دوسرے کو کھرچ رہی تھی، نظریں پیروں پر ہی تھیں۔ کیپٹن نیلم میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ دھاڑا۔ مجراس ہمیں لڑنے کی ہمت نہیں ہے، نہ بحث کرنے کی، اس لیے مان لیں ہماری بات اور جیت لیں اپنی جنگ۔ وہ اب بھی بے تاثر چہرے سے بول رہی تھی۔ میں انکار کرتا ہوں، سنا تم نے؟ تم جیسی عقل سے پیدل جذباتی اور مطلب پرست لڑکی کے ساتھ سے میں انکار کرتا ہوں۔ وہ اس کے صوفے کے دونوں سائڈ ہاتھ رکھے دھاڑا، مگر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ کیپٹن نیلم ہوش میں آئے، ہزاروں جانوں کا سوال ہے۔ وہ اسے کانتوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ ہمارے دل کا سوال ہے، وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی چیخی۔ دل دل دل، ارے تیل لینے گیا آپ کا دل۔ اس نے میز پر پڑے اخبارات غصے سے دور پھینکے۔ ہمارا دل یہاں ہے، یہاں۔
اس نے میجر آس کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اس کے دل پر 2 مکے مارے۔ سراسر الزام ہے یہ، آپ نے خود اپنا دماغ خراب کیا ہوا ہے سوچ سوچ کر۔ نکلیں اس سب سے اور دیکھیں کہ آپ کتنی بڑی احمقانہ حرکت کر رہی ہیں۔ وہ پھنکار رہا تھا، اس کے ماتھے کی نسیں ابھرنے لگیں۔ ہم نے اپنا مطالبہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، میوریک کل تک فرار ہو جائے گا، آپ کے پاس وقت کم ہے، ہو سکتا ہے منہاج بھی اس دوران غائب ہو جائے، میں واپس چلی جاؤں، آپ ایک بار پھر مشن کی تباہی کے بعد ایک اور کوشش کرنے لگ جائیں۔ اس نے مستقبل کا اندھیر نقشہ کھینچا۔ میجر آس کی برداشت یہیں تک تھی، ایک ہاتھ اس کا اٹھا تھا اور کیپٹن نیلم ابرار 2 فٹ پیچھے منہ کے بل گری تھی۔ اس کی چادر میجر آس کے پیر سے لپٹ چکی تھی۔ میم بشرا نے آگے بڑھنا چاہا تھا جب انس نے انہیں بازو سے پکڑ کر روکا اور باہر نکل گیا۔ باہر کوریڈور میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ انس، یہ دونوں کیا پہلے سے خود کو جانتے ہیں؟ میم بشرا نے پوچھا۔ نیلم میجر آس سے محبت کرتی ہیں، آج سے نہیں، 1 سال سے بھی پہلے سے۔ انس دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ میم بشرا اس انکشاف پر حیران تھیں۔ نیلم کے سر پر پہلے ہی چوٹ لگی تھی، اب تو خون بہنے لگا تھا۔ میجر آس نے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنی جانب موڑا۔ تم غداری کر رہی ہو، مر مٹی اس کی دولت، حسن، شان و شوکت پر، اس لیے اس کے سارے ثبوتوں پر ناگن بن کر بیٹھ گئی ہو۔ تم نے تو حد کر دی، میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہیں سب کچھ سکھایا، تمہاری مدد کی، تمہاری جان بچانے کو دوسری بار بھی، تمہیں سیلف ڈیفenس کا آپشن دے کر مشن کی تباہی مول لی، اور تم نے کیا کیا؟ دھوکہ دیا ہمیں، خود کے پاس ثبوت اکٹھے کرتی رہی، ہم یہاں خوار ہوتے رہے، پلازا کے باہر چکر کاٹتے رہے کہ پتہ نہیں کیپٹن نیلم کیوں رابطہ نہیں کر رہی۔ آج پتہ چلا کہ آپ کیوں رابطہ نہیں کر رہی تھیں۔ وہ اسے ایک بار پھر آئینہ دکھانے لگا۔ اس نے اپنے پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے ریوالور نکال لیا اور اس کی گردن کے اختتام پر رکھ دیا۔ تم غدار ہو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ دھاڑا، اس کی آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اتنی آسانی سے نہیں مرنے والے ہم، وہ پھنکاری۔ ہم مریں گے تو وہ سارے ثبوت ہمارے ساتھ دفن ہوں گے۔ آپ کے وطن پر وہ ظالم فرعون پھر سے ظلم ڈھائے گا، معصوم بچوں کی جان لے گا۔ آپ کی ایک ہاں 19 کروڑ عوام کو محفوظ کر دے گی ایک درندے سے۔ وہ کس مٹی کی بنی تھی؟ میجر آس ششدر رہ گیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم ایک دھوکے باز، مکار، غدار، مطلب پرست، خود پسند لڑکی ہو، ایک دہشت گرد کا ساتھ دے رہی ہو۔ وہ اب تک بے یقین تھا۔ تو طے ہوا، کیپٹن نیلم ابرار اس دنیا کی سب سے بری لڑکی ہے، مگر وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے گی۔ اس میں اتنی ہمت، اتنا جنون تھا کہ شاید ہی کوئی اس کے آگے ٹک پاتا۔ میجر آس نے اس کے گولڈن سلکی بال اپنے مٹھی میں بے دردی سے جکڑ لیے۔ اتنا جارحانہ انداز تھا اس کا کہ کیپٹن نیلم کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے، میں کیسے مجرموں سے سچ اگلواتا ہوں۔ تم مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں تشدد کا نشانہ بناؤں۔ تم بھول رہی ہو، یہ پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ اگر تم نے ہمارے مشن کو کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو مجھے، میجر آس عالم کو پوری اجازت ہے تمہاری جان لینے کی۔ نیلم کو لگ رہا تھا اس کے بال اتر کر میجر آس کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، وہ جو وہاں اتنے مردوں کا مقابلہ کرائی تھی، منہاج جیسے بندے کو پیٹ ڈالا تھا، اس شخص کے ستم چپ چاپ سہ رہی تھی۔ جتنا ٹارچر کر سکتے ہیں کر لیں، ہم بھی اگر جھک گئے تو نیلم ابرار نہیں۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ میجر آس نے اسے گھسیٹا اور تہہ خانے کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ اپارٹمنٹ خاص مشن کے لیے ڈیزائن کیا تھا، اس میں تہہ خانہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے نیلم کو بڑی بے دردی سے سیمنٹ کے یک بستہ فرش پر پھینک دیا۔ میجر آس، وہ پہلے ہی زخمی ہے، کچھ رحم کریں، وہ بے وقوف ہے، نادان ہے، میں اسے سمجھاؤں گی، بچی مر جائے گی۔ میم بشرا نے جیکٹ چڑھا کر موزوں میں پسٹل گھساتے میجر آس نے منت بھرے انداز میں کہا، بچی نہیں ہے وہ بچی نہیں، پورے 19 سال کی ایک بالغ لڑکی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ وہ سارے ثبوت اس کے ملک کے لیے، ان معصوموں کے لیے کتنے اہم ہیں جو یتیمی مسکینی کی زندگی گزار رہے ہیں، کچرے سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، نہیں تو سو لیتے ہیں۔ وہ بچی ہے جو میرے مقابل کھڑی مجھے بلیک میل کر رہی ہے، وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میں نے اتنے بڑے بڑے دشمن ٹھکانے لگا دیے، اس بالشت بھر کی لڑکی کی بلیک میلنگ میں آ جاؤں گا؟ وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ کل کا پورا دن اور رات بند رہی تھی، دن چڑھنے والا تھا، اسے گولی لگی تھی، اس کو پراپر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میبریک کی لوکیشن مجھے پتہ چل گئی ہے، اس کا جو ساتھی ہمارے بندوں نے پکڑا تھا، کل اسی کا منہ کھلوا کر آ رہا ہوں، سب اگل چکا ہے میں وہاں جا رہا ہوں، پولیس میرا ساتھ ہوگی۔ اور انس، تم لاہور سینٹرل جیل کی انفارمیشن دیتے رہنا کہ وہ خفیہ راستہ ملا پولیس کو کہ نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ پر بزی انس سے کہا۔ پولیس کل رات ہی ان کو فرار ہوتے دوبارہ گرفتار کر چکی ہے، وہ راستہ بھی مل چکا ہے۔ انس اس کی جانب دیکھے بغیر اسپاٹ انداز میں بول رہا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ٹائیگر دھاڑا، اس کا مزاج ویسے ہی گرم تھا۔ سوری سر۔ انس اب بھی اسپاٹ چہرے کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کا ٹائیگر کی بجائے سر کہہ کر بلانا ہی اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا آج سب کا خون پی جائے۔ کچھ نہیں سر، انس نے سنجیدگی سے کہا۔
बस मैं मर जाऊं, तुम सब खुश हो जाओ। अजीब चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो रहा था वो जो अंदर थोड़ी सांसें ले रही है उसका सोच लेना, मर जाएगी वो भी। उसके बाहर जाते कदम अनस के जुमले से बंद गए थे। वो वापस पलटा। मैं जालिम लग रहा हूँ तुम लोगों को, उसकी कोई गलती नज़र नहीं आ रही। वो उनके रवैये से यही अंदाज़ा लगा पाया था। जो समझना है समझो, मैं गद्दार को उसकी सज़ा दे कर रहूँगा। वो जा चुका था। फिर ये हुआ कि नीलम की मदद के बगैर ही मेवरिक भी गिरफ्तार हो गया और CIA के 2 जासूस भी दोबारा पकड़े गए थे, मगर उनके खिलाफ सिर्फ एक बयान के सिवा कुछ नहीं था। मेवरिक की गिरफ्तारी ने मीडिया पर हलचल मचा दी थी, क्योंकि मेजर आस ने उसमें पुलिस को भी शामिल कर लिया था। अमेरिका की जानिब से सबूत मांगे जा रहे थे। आज भी मेजर आस की हेडक्वार्टर तलबी हुई थी। वो चाहता तो नीलम की हरकत बता देता, मगर कौन यकीन करता कि वो लड़की इस हद तक जा सकती है उसके लिए। अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी, सब कुछ, एक जान बची थी वो भी। वो सोफे पर टांग पसार कर बैठा था जब अनस उसके पास आया। मिनहाज को असद ज़ुबैर लुगारी ने अपनी सिक्योरिटी में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ही नहीं है। इतने आराम से उसने बम फोड़ा था। क्या? मेजर आस के उसके लफ्ज़ में क्या कुछ नहीं था। वो गायब हो चुका है। वो कहाँ गया? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एयरपोर्ट का अमला भी नहीं बता सकता। अनस मजीद बोला तो मेजर आस झटके से उठा और तहखाने की जानिब चल पड़ा। वो जो 3 दिन 2 रातों से यहाँ कैद थी, बेहोश पड़ी थी। वो तो मेजर आस के फेंके जाने के चंद लम्हे बाद ही होशो खिरत से बेगाना हो चुकी थी। वो जारहाना तेवर और गुस्से से फटते दिमाग के साथ उसकी जानिब बढ़ा था। उठो। औंधी पड़ी नीलम को उसने बाजू से पकड़ा तो वह ऐसे झोली जैसे कोई कपड़ा पकड़ लिया हो। नीलम, नीलम! 1-2-3 बार पुकारा, मगर बेसुध। वो उस पर तशद्दुद करने की बात कर रहा था और अब उसकी हालत देखकर खुद तशवीश में मुब्तला हो चुका था। क्यों करती हो तुम ऐसा? उसने बेबसी से उसके लागर वजूद को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैम बुशरा! वो चिल्लाता हुआ कॉरिडोर से गुजर रहा था। नीलम का गुठड़ी बना वजूद उसकी बाहों में झूल रहा था। प्लीज़ अब अपनी लेडी डॉक्टर से रब्ता करें, इसे होश नहीं आ रहा। वो उसे अपने कमरे में ले आया था, जो कुछ देर पहले हीटर की बना पर वो गर्म कर चुका था। मैम बुशरा सर हिलाकर निकल चुकी थी। मेजर आस ने कंबल उसके ऊपर अच्छे से लपेट दिया और उसके सिराहने बैठ गया। उसका चेहरा फीका पड़ा था, होंठ ठंड से नीले हो रहे थे। अजीब तो रहा था, वो गलत भी थी और मजलूम भी। मेजर आस ने बेख्तियार उसके बाल संवारे। अनस खांसता हुआ अंदर आया। जब मेजर आस ने काट तार नज़रों से उसे देखा, वो मैं समझा आप बिज़ी थे। अनस मुस्करा रहा था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह थी, मेजर आस अच्छे से जानता था। लेडी डॉक्टर ने आते ही उनको बाहर भेज दिया। लड़की को वीकनेस बहुत है और गोली का ज़ख़म भी अभी नहीं भरा। सर पर, कमर पर, गर्दन पर बहुत ज़ख़म है। क्या तशद्दुद किया है? कोई मुजरिम है? उन्होंने मैं बुशरा से पूछा, जबकि पास अनस और मेजर आस भी खड़े थे। नहीं, एक एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुई है। उन्होंने बात संभाली। ठीक है, आप इनकी खुराक का ख्याल रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अकल ठिकाने आई है कि नहीं? मेजर आस ने कैप्टन नीलम से पूछा, जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेजर आस आगे बढ़ा। उसका बुखार चेक करने की गर्ज से उसके माथे पर हाथ रखा, जिसे नहायत नागवारी से नीलम ने झटक दिया, जबकि उसकी पुरहिद्दत पेशानी की जलन मेजर आस ने अपनी हथेली में महसूस की थी। ये हमदर्दियाँ मत जताएं। वो चीखी तो मेजर आस ने कानों में उंगलियां ठूंस दीं, जबकि वो खांसने लगी थी। मेजर आस ने पानी का गिलास भरकर उसके हवाले किया था। वो खांस खांस कर सुर्ख हो चुकी थी। मेजर आस ने गिलास उसके आगे किया, जिसे पूरी कुव्वत से उसने फेंका था। मेजर आस को उससे यही तवक्को थी। उसकी जगह कोई और होता तो गुस्से से उसे दो रखता, मगर वो खामोशी से कमरे से निकल गया। 2 घंटे बाद मैम बुशरा उसके कमरे में आई थी। उसे उठने का इशारा किया और उनके पीछे ही मेजर आस और अनस भी आए थे। साथ उनके 4 और आदमी थे, एक वही लेडी डॉक्टर भी और एक वकील भी। सबकी मौजूदगी ने नीलम को हैरान कर दिया। वो उठकर तो बैठ चुकी थी, बाकी सब अनस की खींच खींच कर लाई गई कुर्सियों पर बैठ गए थे। वकील साहब ने कैप्टन नीलम के चेहरे के ज़ख्म देखते सर पर दुपट्टा जमाई खड़ी मैम बुशरा को देखा। लड़की की मर्ज़ी शामिल है। पहला निकाह होगा जिसमें लड़की ने लड़के के साथ ज़बरदस्ती की है। मेजर आस के पास खड़े अनस का मुंह बंद नहीं हो रहा था। मेजर आस ने मुक्का उसके पेट में जोड़ा। आउच! कुछ कहा आपने बेटा? वकील साहब ने अनस से पूछा। वो मैं कह रहा था लड़के से भी मर्ज़ी पूछ लें। उसका मसला सुनकर गवाहान खी खी करने लगे। यहाँ दस्तखत करो बेटा। हो चुका आपका ड्रामा, चले बताएं कहाँ रखी हैं सारे सबूत। 1 घंटे बाद वो उसके सर पर सवार खड़ा था। ये कैसा निकाह था? हमने कबूल है कबूल है कबूल है तो बोला ही नहीं। एक और मसला बयान किया गया। टाइगर ने दांत पीसे। मैम बुशरा और अनस ने मुंह पर हाथ रखते कहका जब्त किया। अभी बोला तो है। टाइगर ने सब्र से काम लिया। ना कोई गाना, ना कोई रेड ड्रेस, ना कोई ढोल, ना कोई मौलवी। ऐसी होती है शादी? वो उसे जानबूझकर जिद कर रही थी। आप उठ रही हैं कि मैं?
وہ اب اسے کیا دھمکی دیتا جو زبردستی اس سے اس کا نام چھین کر لے گئی تھی اور وہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ چل رہے ہیں۔ وہ کمبل ہٹا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ جب واپس آئی تو بلیک ٹراؤزر پر ریڈ شرٹ اور بلیک میجر آز کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ دوسروں کی چیزیں واپس بھی کر دینی چاہیے، اگر بندہ کبھی ہمدردی میں دے ہی دے تو۔ وہ اس کے برابر کار میں بیٹھتا تنزیہ بولا، یہ کسی دوسرے کی نہیں، میرے ہسبینڈ کی ہے، سنا آپ نے؟ وہ جیکٹ کو مضبوطی سے تھامے ایک ادا سے بولی، یہ نہ صحیح، دوسری والی تو واپس کر دیں، ایک سے گزارا نہیں ہوتا آپ کا۔ اس کی ایک اور جیکٹ بھی نیلم کے پاس تھی۔ شکر کرے میں یہ پہن آئی، ورنہ آپ کی تیسری جیکٹ بھی میرے پاس چلی آنی تھی۔ وہ اس کی ڈارک گرے جیکٹ کی جانب اشارہ کرتے بولی تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ جب بھی اسے سردی لگتی تھی میجر آز کی جیکٹ حاضر ہوتی تھی اور پھر وہ واپس بھی نہیں مانگتا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر پہلے قدم پر ہی وہ رک گئی۔ اب کیا مسئلہ درپیش آ گیا؟ وہ زچ ہوا۔ نیلم آگے بڑھی اور اس کی جیکٹ کی شرٹ میں ہاتھ ڈالا۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ سیل فون نکال کر اس نے میجر آز کو دیکھا۔ آپ جیسا بندہ بھی کوڈ لگاتا ہے، واہ کیا بات ہے۔ اس پر شوخیاں سوار تھیں۔ ایک سیلفی لیتے ہیں میجر آز۔ وہ اونچے ہاتھ سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ ہم یہاں پکنک پوائنٹ پر نہیں آئے ہیں، وہ سختی سے بولا۔ جب تک ہمارے ساتھ ہیں زندگی کو تھوڑا سا جی لیں، ورنہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد ہی کریں گے۔ وہ اس کے موبائل فون کے کیمرے میں اپنا چہرہ دیکھتے بالوں کی آوارہ لٹیں پیچھے کرتی بولی، اللہ نہ کرے میجر آز پر اتنا برا وقت آئے کہ آپ کو یاد کرنا پڑے۔ وہ اس کے ہاتھ سے سیل فون لے چکا تھا۔ برا وقت بتا کر تھوڑی آتا ہے۔ وہ پتھر سے چھلانگ مال کر نیچے اتر چکی تھی، ہاتھ جھاڑتے آگے بڑھ گئی۔ میجر آز بھی اس کے پیچھے ہی پہنچا تھا۔ نیلم نے جگہ تلاش کی اور میجر آز کو اشارہ کیا۔ اس نے لکڑی سے ساری کھدائی کی اور کیپٹن نیلم بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ کتنی بڑی بیوقوفی کیا آپ نے، یہاں سب کچھ چھپا دیا، اگر کوئی شکاری کھودتا تو۔ وہ اس پر برس رہا تھا۔ آئی ایم سوری میجر آز، آئی ایم ریئلی سوری۔ میجر آز کچھ نہیں بولا۔ اسے حقیقتاً اس پر بہت غصہ تھا۔ اس کی لاپرواہی اگر سپلے ڈوبتی، یہ سارے ثبوت غلط ہاتھوں میں لگ جاتے تو۔ جنگل کی ویرانی مزید بڑھنے لگی۔ سارے ثبوت مل چکے تھے۔ منہاج کی گرفتاری کے لیے پورے ملک پاکستان کے سوا سعودیہ، افغانستان اور چند 2 ممالک اور کی پولیس بھی شامل تھی۔ آج کل منہاج الزحاق، جسے ایماز کہتے ہیں، کہ میڈیا پر بڑے چرچے تھے کہ دوسرے ملک کا میڈیا اس کے بلازہ کو کوریج کر رہا تھا۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ دولت مند دہشت گرد اور سمگلر سعودیہ میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کے چند سال بھارت میں بھی گزارے ہیں اور پچھلے 3 سال سے مستقل پاکستان میں قیام پذیر تھا، جس کی بنا پر ہمارے ISI کے نوجوانوں نے اسے دھول چٹا دی۔ جی، پیبلو اسکوبار تاریخ کے امیر ترین کرمنل کا مقابلہ، اتنی دولت، اتنا روپیہ پیسہ اور ہیروں کی گنتی نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، کنگ آف کرمنل۔ ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس انوکھے اور پراسرار مجرم کی پشت پناہی بہت سے ممالک کے سیاستدان کر رہے ہیں۔ اسے چھپایا جا رہا ہے، مگر ایک بات یاد رکھی جائے، ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ ناظرین مزید وقت ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھیے ایماز پلازا کی تحسین و آرائش۔ میڈیا کو خبر مل چکی تھی، ہر چینل اسے اپنی پسند کا مثالہ لگا کر پیش کر رہا تھا۔ کوئی اسے جرائم کی دنیا کا بادشاہ کہہ رہا تھا تو کوئی حسن بے مثال، کوئی دولت کے پہاڑ گن رہا تھا تو کوئی مردہ ضمیروں کو جگاتا اسے ایک دہشت گرد قرار دے رہا تھا۔ نیلم نے سرد آ بھرتے چینل بدلا۔ ناس بت جی و بترو، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسے لگا یہ آواز اس کے کان کے بالکل قریب ہے۔ نیلم کا دل پسلیوں میں اچھل پڑا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ کیپٹن نیلم، آر یو اوکے؟ میم بشرا نے اس کے چہرے کے اڑے اڑے رنگ کو دیکھ کر دریافت کیا۔ ہاں جی، اس نے تھوک نکلا۔ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں، وہ سوپ کا پیالہ اسے تھما کر بولی۔ نہیں تو، وہ ریلیکس ہو گئی۔ آج ہمارا موضوع ہے ایک دہشت گرد، ایک سمگلر، ایک انڈر ورلڈ کا بلیک سٹار، جس کا اصل نام منہاج الزحاق ہے۔ کیا وجہ تھی کہ اس قدر خوبرو نوجوان پڑھا لکھا شخص اس قدر گر گیا؟ کیوں اس نے اپنی زندگی تباہ کی؟ اس شخص کا پر اسرار کردار ہمارے نوجوانوں کو کیا انسپریشن دیتا ہے کہ بھئی واہ کیا حسن ہے اس بندے کا، کیا پرسنالٹی ہے، واہ کیا پلازا ہے، کیا سٹائل ہے، زندگی ہو تو ایسی۔ ایک جانا مانا سمگلر اور دہشت گرد، یہ انسپریشن ڈیولپ کرنی چاہیے ہے ہمیں اپنے نوجوان نسل میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ موویز کے ڈراموں کے یہ کردار حقیقی زندگی میں منہ کے بل گرتے ہیں۔ آج نہیں تو کل جب ان کا ضمیر جاگتا ہے تو پھر انہیں سونے نہیں دیتا، جاگنے نہیں دیتا، کھانے پینے جینے نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے ممکن ہو کہ اس کی پر اسرار شخصیت کے پیچھے کوئی دردناک کہانی ہو، مگر درد کے بدلے اگر ہم درد ہی دینے لگے تو پوری دنیا اس درد کو محسوس کرے گی، چیخے گی، چلائے گی، خوشیاں تو ختم ہو جائیں گی۔
درد کے بدلے درد دیا جائے ضروری تو نہیں. خود نہ جی سکو تو دوسروں کو بھی جینے نہ دینا کہاں کی انسانیت ہے. ہمیں اپنے لوگوں میں اسٹرانگ اور نیگیٹو کرداروں کی آگاہی بڑھانی چاہیے ہے. اگر کوئی انسان جرائم کی دنیا میں بہت آگے بڑھ گیا ہے تو اسے ایک رول ماڈل کی طرح فلموں، کہانیوں اور ڈراموں دکھانے کی بجائے ان کا انجام دکھایا جائے اور شعور پیدا کیا جائے کہ مجرم مجرم ہے، پھر وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. اسے یہاں نہیں، روز محشر اس کی عدالت میں تو پیش ہونا ہی ہے، جہاں صرف انصاف ہوگا، حق کی جیت ہوگی اور باطل کا سر نیچا. جہاں کچھ چینلز اس کے حسن، دولت اور طاقت کے قصیدے پڑھ کر معصوم ذہنوں کو ورغلا رہے تھے، وہیں ایک چینل حقائق سامنے رکھ رہا تھا، کیونکہ یہ تو حقیقت تھی کہ ایسے کردار بہت جلد دکھاریوں کے ذہن میں ایک نئی کہانی تشکیل دے دیتے ہیں. ان کہانیوں میں ایسے کرداروں کو رول ماڈل دکھانا سراسر انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے. نیلم کی پرسوچ نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں. اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اس جیسے درندے اور وحشی کے ساتھ اتنے دن رہ کر آئی ہے اور جان، مال، عزت سمیت محفوظ رہی ہے. کیوں؟ کیسے؟ کیا وہ واقعی ایک پر اسرار شخصیت تھا؟ 10 دن بعد شام کا اندھیرا پھیلنے والا تھا. سورج ڈوبنے کو بےتاب نظر آ رہا تھا. میجراس کھڑکی سے باہر کا یہ حسین منظر دیکھ رہا تھا. ٹائیگر؟ نیلم کی کنفیوز سی آواز اس کی پشت پر ابھری، مگر پچھلے 10 دنوں سے جیسے وہ اس کی ہر آواز پر کان لپیٹ لیتا تھا، اس پر بھی یہی کیا. وہ اسے 10 دنوں سے خاموشی کی مار رہا تھا. اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیتا. جہاں اسے موجود دیکھتا وہاں سے غائب ہو جاتا. وہ بات کرنے لگتی، اٹھ کر چلا جاتا. اسے پچھلے 3 روز سے بخار تھا. وہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہی تھی. شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں. میجراس؟ نیلم نے اس کا بازو تھام کر ہلایا تھا. میجراس ہماری بات سنے نا. وہ رونے لگی. گرم سیال سبز کٹوروں سے بہنے لگا. میجراس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا، مگر اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا. ہم آپ کو بلیک میل نہیں کرنا چاہتے تھے، بس آپ کے غصے میں کہے وہ میجراس نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی. وہ کمرے سے جانے لگا تھا جب نیلم نے دوڑ کر اس کی کمر پر سر رکھتے بازو اس کے سینے کے گرد باندھ دیے تھے. میجراس اس حرکت پر ششدر رہ گیا، جبکہ وہ اس کی کمر پر سر رکھے شدت سے رو رہی تھی. میجراس نے اس کے نازک ہاتھ اپنے چوڑے سینے سے ہٹانے چاہے، مگر وہ اور سخت گرفت کرتی. اس کی پوری شرٹ اپنے آنسوؤں سے بھگو چکی تھی. ہمیں معاف کر دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم غدار نہیں ہیں. ہم نے وہ سب صرف آپ کے غصے میں کہے گئے الفاظ کی بنا پر کیا تھا، ورنہ ہمیں بھی ان لوگوں کا دکھ اتنا ہی ہے جنہوں نے منہاج جیسے دہشت گردوں کی وجہ سے اپنے کھو دیے. اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی. وہ اس کے بدن کی حدت کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا. میجراس نے اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹائے تو اس کے بدن کی تپش چند پل کے لیے اسے شرمندہ کر گئی. وہ بخار میں جھلس رہی تھی. ادھر بیٹھیں. میجراس نے اسے اپنے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس لے کر آیا، جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر غٹاغٹ چڑھا لیا. میجراس نے گلاس تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر لاتا بیٹھ گیا. رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے آپ سے کچھ کہا؟ ہیڈ کوارٹر کمپلین کی، رپورٹ میں شکایت کی، یا نکاح کو ڈسکلوز کیا؟ بتائیں. اس نے نیلم کی جانب دیکھا جو اپنے ہونٹ کاٹنے میں مصروف تھی. آپ ناراض تھے اس لیے. وہ بہت دیر بعد بولی تھی. آپ نے اتنا کچھ کیا، زبردستی کا نکاح بھی کر لیا، اور میں ناراض بھی نہ ہوں؟ اس کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی رقم تھی. ہو جایا کریں ناراض، مگر پھر مان بھی جایا کریں. وہ ہاتھ کی پوچھ سے آنکھیں رگڑتی سوں کر رہی تھی. میجراس اٹھا اور ٹیشو باکس لا کر اس کے سامنے کیا. نیلم نے ایک ٹیشو اٹھایا. آپ اتنے دنوں سے ہم سے بات نہیں کر رہے تھے. روتے ہوئے ایک اور ٹیشو اٹھایا. ہم نے سوری کا کارڈ بھی لکھا تھا. اس نے ایک اور ٹیشو نکالا. ناک رگڑی. میں بشرا جو کافی لاتی تھی آپ کے لیے. ایک اور ٹیشو. وہ بھی ہم بناتے تھے. 3-4 ٹیشو اکٹھے نکال کر ناک رگڑی. 3 دن سے بخار ہے ہمیں. پھر ٹیشو. مگر آپ نے پوچھا تک نہیں. وہ چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے لگی تو میجراس نے پھر ٹیشو باکس اس کے آگے کر دیا. نیلم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ٹیشو باکس کو جھپٹنے کے انداز میں پکڑ کر بیڈ پر پٹکا. میجراس ذرا کی ذرا مسکرایا اور اس کی دائیں طرف بیڈ ٹیشوز کی لگی چھوٹی سی ڈھیری مٹھیوں میں اٹھا کر روم ڈسٹ بین میں پھینک آیا. ہاتھ دھو کر روم سے نکل گیا. نیلم اس کے روم میں ہی بیٹھی رہی، پھر بیڈ پر آہستہ آہستہ اوپر ہوتی لیٹ گئی. گلاس رکھنے کی آواز پر اس نے آنکھ کھولی. مجھے آپ کی سب سے بری عادت پتہ ہے کیا لگتی ہے؟ وہ اسے میڈیسن دیتا بولا. نیلم نے ہتھیلی آگے کی اور سوالی انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی. یہ جو آپ اپنی منوانے کو بھوک ہڑتال کر لیتی ہیں. وہ اسے دودھ کا گلاس تھما رہا تھا. پورا فنش کریں. اسے گلاس منہ سے الگ کرتا دیکھ کر وہ ٹوکنے لگا. مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ مت کریں. وہ تنکی. بچوں کی طرح؟ کم از کم بھی آپ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہوں گی. وہ میڈیسن ڈرا میں رکھتا بولا. عمر کا کیا ہے، رشتے میں تو ہم برابر ہیں نا.
اس نے خالی گلاس میجراس کی جانب بڑھایا تو وہ کچھ کہے بغیر گلاس لے گیا۔ نیلم اس کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر پورے استحقاق سے لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ نیو یارک کی خوبصورت اپارٹمنٹ میں گلاس وال سے باہر کا منظر دیکھتا وہ شخص سگار کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ اس سے نکلتا دھواں کوئی بہت دل کے قریب رہنے والے کی شبیہ بنا رہا تھا۔ اس کے بھورے بال آج بھی اتنے ہی چمکیلے تھے اور بھوری آنکھیں اتنی ہی نشیلیں۔ وہ آج بھی پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، وہی ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالنا اور دوسرے سے سگار پینے والا انداز۔ اس کے پیچھے 5 ملکوں کی پولیس تھی تو اس کے ساتھ 5 مختلف ملکوں کی سیاسی شخصیات، مگر اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہیلو، منہاج نام ہے میرا۔ ہاں، لوکیشن ٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ مجھے نہیں ڈھونڈ سکتے، میں خود آؤں گا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے میٹنگ کرنے جانا ہو کسی سے۔ کب آؤ گے؟ قیامت کے روز؟ کرنل ذاکر شاہ پھنکارا۔ جب تم بلاؤ۔ منہاج نے سگار کا دھواں گلاس ڈور پر چھوڑا۔ مڈ ٹاؤن مینہٹن اس گلاس ڈور سے صاف نظر آتا تھا۔ میری ایک شرط ہے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کیا؟ منہاج کی بھوری آنکھوں میں سبز کانچ آسمائے تھے، کوئی خوبصورت سا عکس لہرایا تھا۔ کیپٹن نیلم آئے گی مجھے گرفتار کرنے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے بیڈ پر وہ سو رہی تھی، پرسکون نیند۔ 10 راتیں میجراس نے اسے پاگلوں کی طرح جاگتے گزارتے دیکھا تھا، مگر وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ جو اس نے کیا وہ غلط تھا۔ کم از کم ایک کیپٹن کی پوسٹ پر موجود فرد ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا نیلم ابرار کو اچھے سے احساس تھا۔ حقیقت تو وہی جانتی تھی کہ اس نے یہ سب پاکستان کے لیے کیا تھا، یہاں کے باشندوں کے لیے، مگر میجر آج سے اپنی توہین کا بدلہ لینا اس نے فرض سمجھا تھا۔ اس نے بے خوف سوتی نیلم کو دیکھا اور اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کے اندر کا اضطراب کم نہیں ہو رہا تھا۔ کرنل ذاکر شاہ نے جب سے منہاج کی ڈیمانڈ بتائی تھی تب سے وہ بے چین تھا۔ کیوں؟ وہ بیڈ پر سوئی بے خبر نیلم کے پاس آیا۔ اس کی نیند خراب نہ ہو اسی ڈر سے اس نے اسے اٹھایا نہیں تھا اور خود لاؤنج میں سو گیا تھا، مگر جب سے یہ اطلاع ملی تھی عجیب سی بے قراری لگ گئی تھی دل کو۔ وہ بیڈ کے کنارے آ بیٹھا، اس کی نظریں ان شہد رنگ بالوں میں الجھنے لگیں۔ دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس نے نیلم کے منہ پر آئے بال ہٹائے، یوں لگا بادلوں میں چھپا چاند باہر آ گیا ہو۔ اس کے ناک میں پہنی نوز پن چمکنے لگی۔ میجراس نے اسے ہلکے سے اپنی انگلی سے چھوا۔ عجیب سی بے خودی اس پر طاری ہونے لگی۔ اس کے ہونٹوں کے پاس بیٹھے دل کو دیکھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا وہ جاگ رہی ہے۔ جیسے بھی حالات رہے ہوں، وہ انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، اتنی گہری نیند کیسے سو سکتی تھی؟ نیلم مجھے پتہ ہے آپ جاگ رہی ہیں، وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا بولا۔ نیلم شش و پنج میں پڑ گئی، اٹھے یا سوتی بنے۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا، نیلم بھی اس کے پاس ہی آ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ منہاج مل گیا؟ اس نے پوچھا۔ وہ گرفتاری دینے کو تیار ہے مگر وہ رکا۔ مگر کیا؟ وہ چاہتا ہے کہ کیپٹن نیلم اسے گرفتار کرنے آئے۔ اس نے دونوں ہاتھ بیلٹ پر ٹکائے نیلم کو دیکھا جس کے چہرے پر جلال اتر آیا تھا۔ ہم ہرگز اب اس کے سامنے اس کے پاس نہیں جائیں گے، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ آپ اس کے قریب مت جائیں، دور رہیں اس سے، بس ہمارے ساتھ چلی جائیں۔ وہ یہی مناسب سمجھا تھا، مگر نیلم کا چہرہ اچانک سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھیں انگارے چبانے لگیں۔ اس نے آگے بڑھ کر آس کو گریبان سے تھام لیا۔ تم نے ہمیں اس کتے کے سامنے ہڈی کے طور پر پھینک دیا اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کے قریب جاتے ہیں، ہم اس سے دور رہیں۔ اس نے پل بھر میں آپ سے تم تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ آپ اپنی حدود میں رہیں۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے تکتا دھاڑا تھا۔ چلاؤ مت چلاؤ مسٹر آس عالم، ہم جانتے ہیں جب وہ اس ہڈی کو چکنے کے لیے لپکے گا تم اپنے بچھائے جال کی رسیاں کس لوگے۔ تمہیں بس اپنا دیس، اپنا ملک، 10,000 بندہ نظر آ رہا ہے، ہم نظر نہیں آ رہے، ہم منکوہا ہیں تمہاری، کچھ تو غیرت سے کام لو۔ وہ عجیب ہزیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ میجراس اس کی سوچ پر ششتر کھڑا تھا۔ اس نے ساکت نظروں سے بفری نیلم کو دیکھا۔ میں نے تمہیں اس کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے۔ اس نے اسے گن چلانا سکھائی، کراٹے سکھائے، اسے اتنی ٹریننگ دی، پھر اس کی حفاظت کا ہر سامان کیا۔ جب منہاج نے اسے ایموشنلی ٹریپ کرنا چاہا تو اس نے نیلم کو سیلف ڈیفنس کی اجازت دی اور مشن کو پھینکا بھاڑ میں، اور اب وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے استعمال کر رہا ہے۔ یہ رشتہ بھی اس نے اپنی مرضی سے جوڑا، ایگریمنٹ بھی خود سائن کیا، مگر آخرکار سارا الزام آیا اس کے سر۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ نیلم جو اس کی جانب سے کسی سخت قسم کے رد عمل کے انتظار میں تھی، اس کی شکایتی نظریں دیکھ کر سہم سی گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ منہاج سے خوف زدہ تھی، اتنی مشکل سے تو اس آواز سے جان چھوٹی تھی کہ پھر کل کرنل ذاکر شاہ آئے تھے کیپٹن نیلم سے بات کرنے اور اس کی غلط فہمی اور چھوٹی گھٹیا سوچ بدلنے کہ وہ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ کل تو میں بشرا، کیپٹن عریض، کیپٹن منزہ سب جائیں گی، تو کیا وہ ان سب کو استعمال کر رہے ہیں؟
ان کی برین واشنگ ہی تھی کہ اس کا دماغ کچھ حالات پر واپس آیا تھا۔ ایک بار پھر ان کے درمیان بات چیت بند ہو چکی تھی۔ وہ اپنا اسپائی ایئر پیس پھر سے نکالے بیٹھی تھی۔ اسے کل جانا تھا ان سب کے ساتھ۔ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ نہا کر نکلی تھی جب میم بشرا نے اس کے بالوں کی لمبائی دیکھنے کو ان کرلز ختم کر دیے اسٹریٹ بال گھٹنوں کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ وائرز میں الجھی ہوئی تھی جب میجر آس کمرے کے اندر داخل ہوا۔ آپ کی نوز پن کہاں ہے؟ اس کے سوال پر نیلم ابرار ٹھٹک سی گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اسے دیکھتا تک نہیں ہے، مگر چند سیکنڈز میں اتنی ننھی سی تبدیلی وہ محسوس کر گیا تھا۔ یہ لے، اس نے ہتھیلی نیلم کے سامنے پھیلائی۔ وہ وائرز چھوڑ کر جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کھلے بال دائیں شانے پر بکھر بکھر سے گئے۔ آپ نے بال کیوں اسٹریٹ کروائے؟ وہ قدرے ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ نوز پن کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ یک لختی ٹھہر سا گیا تھا۔ ستارے نیلم ابرار کے آس پاس گردش کرنے لگے۔ وہ ویسے ہی، وہ میں بے حیرت تھی کہ کل والی تلخ کلامی کے باوجود وہ بول رہا تھا۔ جائیں واش کر کے آئیں ہیئرز، اس نے نیلم کو حکمیہ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، وہ سختی سے بولا۔ نہیں مان رہے ہم آپ کی بات۔ پہلی مرتبہ تو اس نے بال اسٹریٹ کیے تھے۔ مجھے آپ کی یہی بات اچھی نہیں لگتی، وہ تب کر بولا۔ آپ کو تو ہماری کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی، وہ تیکھے لہجے میں کہتی نوز پن ڈالنے لگی۔ یہ بھی ہے، ٹائیگر نے اس کے ہاتھ سے نوز پن لیتے کہا۔ یہ تو واپس کرتے جائیں ہماری نوز پن۔ اس کے چلاتے چلاتے وہ دروازہ زور سے مارتا نکل گیا۔ منہاج وعدے کے مطابق حاضر تھا۔ اس کا پلازا ویسے ہی جگمگا رہا تھا، گارڈز کی ویسی ہی سیکیورٹی تھی۔ وہ اپر فلور میں سے ایک پر موجود تھا جہاں ہیرے ہوتے تھے۔ اس نے تمام گارڈز کو نیچے بھیجا اور خود وہ روم کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈیجیٹل لاک کھولے تو ہیروں کی چمک نے ان بھوری آنکھوں کو چندھیا دیا۔ ہیرے اتنے تھے کہ ان کی چمک نے پورے کمرے کو منور کر رکھا تھا۔ ایماز پلازا کے اوپر آرمی ہیلی کاپٹرز گھوم رہے تھے تو نیچے پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ اس کے فارم ہاؤس پر بھی اسی طرح حملہ کیا گیا تھا۔ گارڈز بھاگنے لگے، بندوقیں پھینک کر، چھتیں پھلانگ کر۔ میجر آس ہیلی کاپٹر کے اوپر سے پورا ویو دیکھتا پولیس آفیسرز کو گائیڈ کر رہا تھا۔ اس کے پلازا سے درجنوں افراد ایسے ملے تھے جو نہ زندوں میں تھے نہ مردوں میں۔ اس کے فارم ہاؤس کا بھی یہی حال تھا۔ پیٹر کو ایس پی بلال نے ہتکڑیاں لگا کر اندر پھینکا تو وہ اسے انگریزی میں گالیاں نکالنے لگا۔ کیپٹن نیلم، آپ سب سے اوپر والے فلور پر چلی جائیں۔ میجر آس کی آواز اپنے ایئر پیس میں سن کر وہ لفٹ کے ذریعے اوپر بھاگی۔ کیپٹن نیلم کے سوا کوئی نہ آئے، کرنل ذاکر شاہ کو اس نے ایک بار پھر وارن کیا۔ نیلم ریوالور اوپر کی جانب کرتی چوکنا سی اوپر آئی۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف نیلم کی تیز سانسوں اور قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کوریڈور کے آخری روم میں داخل ہوئی اور ٹھک کر کے دروازہ کھولا۔ اندر کوئی نہیں تھا سوائے کھلی الماریوں سے جھانکتے ہیروں کے، ان کی چمک کے، مگر نیلم ابرار نے ایک بار بھی ان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہو کر سیدھی جا رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ ٹھک۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی تھا جس کی امید تھی۔ وہ ایک ایک مضبوط قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ اس کے قدموں کی تھک تھک نیلم ابرار کو اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے گڑیا۔ سائقہ کی ماضی میں کہی بات اسے یاد آئی۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ میں یہ سب نہیں پوچھوں گا۔ میں جانتا ہوں تم جو کوئی بھی ہو میری خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو وقت آ گیا تھا نیلم ابرار موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا۔ صحیح وقت تو یہ تھا۔ کیپٹن نیلم، میجر آس نے پکارا۔ میں کیپٹن نیلم ہوں، میجر آس عالم کی بیوی۔ میں ISI کے لیے کام کرتی ہوں۔ تم نے صحیح کہا، میں تمہاری خیر خواہ نہیں ہوں، ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ خیر کا لفظ تو تمہارے ساتھ لگتا ہی نہیں۔ وہ بھی جواباً اسی کے انداز میں بولی۔ منہاج نے بھی پسٹل نکال لی اور چل کر اس کے قریب جانے لگا۔ دور رہنا نہیں تو فائر کر دوں گی۔ اس نے ایک گولی چلائی۔ منہاج نے پیر اٹھا لیا۔ دوسری بار بھی یہی ہوا اور تیسری بار بھی، مگر وہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ اس کی گردن کے گرد لگے لوپ کو کھینچ دیا۔ اس کا ایئر پیس کام کرنا بند کر گیا۔ کیپٹن نیلم، میجر آس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ میں منہاج الضحاک ہوں۔ ISI مجھے ایم آز کے نام سے جانتی ہے۔ انڈر ورلڈ مجھے بلیک سٹار کہتا ہے۔ کیپٹن نیلم میری ملکہ ہے۔ اس نے نیلم ابرار کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہو تو سن لو، ہم تم جیسے درندے وحشی سے نہیں ڈرتے۔ وہ شیرنی کی طرح دھاڑی۔ جانتا ہوں، مگر کیا تم جانتی ہو کہ یہ سامنے کھڑا انسان درندہ اور وحشی کیوں بنا؟ نہیں، اور نہ ہی میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ وہ تنکی۔ بیٹھ جاؤ، منہاج نے کہا۔ میں بغیر بتائے وار نہیں کرتا، تمہیں بتا کر تمہیں ماروں گا۔ اس نے فاصلے پر ہوتے کہا تو نیلم نیچے بیٹھ گئی۔ منہاج نے کافی سارے ہیرے مٹھی میں اٹھائے اور لاک کر اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ وہ کھڑا ان ہیروں کو بہائے جا رہا تھا۔ الماس نیلم ابرار کی گود میں بکھرے پڑے تھے۔
کیا ان کی چمک اٹریکٹیو ہے؟ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے خود ہی جواب دیا۔ تمہارے آس پاس بکھرے ہیں یہ ہیرے، مگر تم ان سے کہیں زیادہ قیمتی اور اٹریکٹیو ہو۔ اس نے ہیرے اٹھا کر یوں ہی نیچے بکھیر دیے اور نیلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں، اور تم مجھے خوشی سے سنو گی کہ اس کی ایک بڑی قیمت ادا کروں گا۔ میں اپنی آزادی کو تمہاری محبت کی کامیابی کے نام کر دوں گا۔ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ نیلم اسے سننے لگی۔ میں سعودیہ عرب میں پیدا ہوا تھا، اس نے شروع کیا۔ مگر کافر، نیلم نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، میں مسلمان ہوں، وہ نفی میں گردن ہلاتا بولا۔ مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹ، اف یو آر اے ٹیررسٹ یو آر ناٹ اے مسلم۔ آدھے دہشت گرد مسلمان ہیں، وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ وہ مجاہد ہے جنہیں انگریز دہشت گرد کہتے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ مجاہد اور دہشت گرد میں بہت فرق ہوتا ہے، تم نے کبھی قرآن پڑھا ہو تب نا۔ وہ اس کی بات پر بھڑک کر بولی تھی۔ قتل گناہ کبیرہ ہے، اس کی معافی مانگ لو، کیونکہ انسان معاف نہیں کرتے مگر رب معاف کر دے شاید۔ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ نیلم نے اس کے جھکے چہرے کو دیکھا۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، فرمان الہی ہے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے اور تم کو باعزت جنت میں داخل کریں گے۔ جھکے سر کے ساتھ اس نے بڑھا، پھر رک کر نیلم کا حیران چہرہ اور پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم، اللہ کا غضب، اس کی لعنت، اور اس قاتل کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ نیلم کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے ایک اور آیت کریم کا ترجمہ سنایا۔ تم نیلم پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پہ لغزش محسوس کی تھی۔ میں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، یاد رکھا، پھر بھول گیا۔ وہ ٹھہرا۔ میں خود کو حق پر سمجھتا تھا کہ خون کا بدلہ خون، اور اس ایک حق نے مجھ سے کتنے ناحق قتل کروا دیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں آج یہاں ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ میرے اپنے تو سارے مر گئے تھے، مگر جب تمہیں کھو دیا تو میں نے سوچا تم تو ایک لڑکی ہو جو مجھے اچھی لگتی ہو، اس کے سوا تو تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ چند لمحات کا ساتھ بس، اور جنہوں نے 20 30 سال اولادوں کے ساتھ گزارے، جب یونیورسٹی سے وہ واپس نہیں آتے ہوں گے تو کوئی نشے سے، کوئی بلاس سے مر جاتا ہوگا تو وہ کتنا تڑپتے ہوں گے، روتے چلاتے ہوں گے، پاگل ہو جاتے ہوں گے، جیسے میں ہو گیا تھا اپنے خاندان کی تباہی پر۔ میری بہن آئی تھی پاکستان ڈاکٹر بننے، یہاں اسے جلا دیا گیا، مار دیا گیا میری آنکھوں کے سامنے۔ میری کائنات، میری صوبی کو چھوڑ کر فوج کے بندے ہر بچے کو نکال رہے تھے۔ وہ خوف سے بارود بھرے ٹرک کے پاس کھڑی تھی، مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی، ہمیں جانے نہیں دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، مجھے جانے دو، مگر تم لوگ سمجھتے ہو تم لوگ سب کر سکتے ہو اور ہم کسی لائق نہیں۔ ٹرک پھٹ گیا، میری آنکھوں کے سامنے میری کائنات جلتی رہی۔ وہ آگ میں جل رہی تھی۔ تم سوچو اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا۔ میں تو اسے چولہے کے پاس نہیں جانے دیتا تھا، مگر اس دن پھر بابا سب چھوڑ چھاڑ کر، ہر رکاوٹ توڑ کر اس تک پہنچے، مگر آگ کے شعلوں نے انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں جانا چاہتا تھا انہیں بچانے، مگر اس ملک کی فوج نے مجھے پکڑ لیا، آگ کی نظر ہونے سے بچا لیا۔ میں چلا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، ورنہ میں آنے والے وقت میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے انہیں پھر نہیں چھوڑا۔ اس کی آواز مدھم ہونے لگی۔ تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ فلاں شخص دہشت گرد ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے شکوہ کرتی نظروں سے کیپٹن نیلم کو دیکھا۔ میں بدلے کی آگ میں بھڑک رہا تھا، مجھے اس فوج سے بدلہ لینا تھا جس نے تمام سٹوڈنٹس کو بچا لیا تھا سوائے میری بہن کے۔ یہ محض ایک حادثہ تھا، ایسا ہونا تھا، ورنہ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ کسی نے جان بوجھ کر اسے مرنے کو نہیں چھوڑا ہوگا، یقین کرو میرا، ہم بطور فوج ایسے نہیں ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتی، اس کی غلط فہمی دور کرنے لگی۔ نہیں تھا یہ ایک حادثہ، سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ آخر میں میری بہن ہی کیوں رہ گئی؟ کیوں تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم لوگ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہو؟ ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور تم لوگ سکون سے سوتے ہو، یہ ہوتی ہے حفاظت؟ کیپٹن نیلم کا دل چاہا کہ بتائے اسے کہ وہ کیسے دن رات زخمی ہوتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، موت کے کنارے سوتے رہے ہیں۔ وہ بتائے اسے کہ اس کی پلازا میں ایک رات سو نہیں سکی، ایک دن سیر ہو کر نہیں کھا سکی، مگر وہ خاموش رہی۔ جیسے سائقہ اسے سمجھاتی تھی، اسے سمجھ نہیں آتا تھا، ویسے ہی سامنے بیٹھا شخص کو بھی نہیں آنا تھا۔ جس پر گزری ہو وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے تمہاری فوج سے نفرت کی وجہ؟ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ وہ شیر کی دھاڑ سے بھی زیادہ اونچا دھاڑا تھا کہ کمرے کے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں، مٹھیاں بھینچ گئیں۔
नहीं था वो एक हादसा, पूरी ज़िंदगी उजड़ गई मेरी। उसने नीलम को कांधों से पकड़कर झंझोड़ डाला। मैं एक खुशहाल इंसान बर्बाद हो गया, मेरा आशियाना उजड़ गया, मेरा वो गरीब खाना नजर आतिश हो गया, सब ख़त्म हो गया। और एक इंतकाम में पागल शख्स, एक दहशतगर्द सामने आ गया। उसने नीलम को झटके से छोड़ा। तुम्हें कहा था कि मुझे धोखा मत देना मुझे धोखा। तुमने भी वही किया जो उसने किया था, मुझे इंतकाम को उकसाया। मुझे एक 18 साल के लड़के को, जिसके सामने उसकी बहन, उसका बाप तड़प तड़प कर मर गया, उसको अपने गंदे कारोबार में इस्तेमाल किया, महीनों कैद रखा, टॉर्चर किया, मुझे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। वहाँ से मुझे ब्लैक स्टार ने निकाला, उस गन से गलाजत से खींचकर उसने मुझे निकाला। मेरे दर्द सुने, मुझे अपना दाहिया बाजू बनाया, मुझे बहुत से मकान दिए, घर नहीं दे सका। उसका अपना भी कोई घर नहीं था। हम जैसे लोग मकानों में रहते हैं, लोगों की नफ़रतों में रहते हैं, आहों में याद किए जाते हैं। और मैं पागल, अपने माथे पर मुक्का मारा। मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहता था, बहुत मोहब्बत की मैंने, उससे भी, तुमसे भी, मगर मोहब्बत मुझे रास नहीं आई। उसकी मोहब्बत की भी बड़ी कीमत चुकाई मैंने। मिनहाज से अहमाज और ब्लैक स्टार बन गया। और तुम्हारे बारे में सब जानने के बावजूद, पीटर, हबीब, शाकिर के मना करने के बावजूद, मैंने तुम्हें अपने पास रखा, अपनी आंखों के सामने, और वो सब करने दिया जो तुम करने आई थी। मैं ख़ुद थक चुका हूँ इस फरार से। मैंने कहा था मेरा दिल मुर्दा हो चुका है, मगर तुमने आकर उसे ज़िंदा कर दिया। तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मेरे ज़मीर को जगा कर अच्छा नहीं किया। अब मैं कभी सो नहीं सकूँगा। तुमने बेचैन किया है, तुम ही सुकून भी दोगी। वो उसका दायां हाथ कलाई से थाम कर आगे लाया और उसमें मौजूद रिवॉल्वर देखने लगा। नीलम, जो उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन रही थी, उसकी दास्तान सुन रही थी, अजीब अंदाज में उसे देखने लगी। मिनहाज ने उसका रिवॉल्वर वाला हाथ अपने सीने पर रखा। मार दो मुझे, मैं बहुत बार जेल जा चुका हूँ, वहाँ की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती मुझे। उसने लब काटती नीलम को देखा। तुमसे मोहब्बत ही एक खालिस चीज़ है मेरे अंदर। उसने नीलम की नम आंखें देखीं। तुमने क्यों मारा इतने लोगों को? तुम्हें खौफ खुदा नहीं आया, रहम नहीं आया? वो आंसुओं से तर आवाज़ में चिल्लाई। उसके सीने पर 2-3 मुक्के मारे। मैं कैसे मान लूँ तुम अपने किए पर नादिम हो? तुम अब भी सारा इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाते हो, उन पर क्यों नहीं जिन्होंने तुम्हारी बहन पर हमला किया। तुमने अपने एक बहन के बदले कितनों की बहनें छीन लीं, कितनों के भाई छीन लिए। वो हर आह में, हर आंसू में तुम्हें बद्दुआएं देते होंगे। तुमने हमारे इतने साथी शहीद कर दिए। मैं कैसे मान लूँ कि तुम दिल रखते हो? काश तुम पैदा ना होते तो आज कितने सुहाग, कितनी गोदे ज़िंदा होती। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे दिल को जगाया। उसने हाथों से अपनी जानिब इशारा किया। मेरी इतनी औकात कि मैं एक मुर्दे में जान डालूं? मुझ गुनहगार को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया, बस कि तुम महसूस कर सको कि जब दिल के करीब रहने वाले छिन जाएं, उनकी मौत की खबर आए तो कैसा महसूस होता है। मारो तो तुम हमें जिसने धोखा दिया तुम्हें, जो इसी फ़ौज से ताल्लुक़ रखती है, जिसको तुम अपनी बहन का गुनहगार समझते हो। मारो हमें कि हम उस शख्स से वाबस्ता हैं जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुमने क्या सितम किया है उस पर कि उसे कोई जज्बा, कोई लम्हा महसूस नहीं होता? क्यों अपने दर्द उसकी ज़िंदगी में भी भर दिए हैं कि उनको चुनते चुनते हम ज़ख्मी हो चुके हैं, लहू लुहान हो चुके हैं, मगर उसे तस्खीर नहीं कर पाए। क्या किया तुमने मेजरास के साथ कि वो जीना भूल गया है? वो उसे मार रही थी, वो उसके मुंह पर मार रही थी, उसके सीने पर मार कर उससे सवाल कर रही थी, शिकवे कर रही थी। जंग तो अपने अख्तिताम को पहुंच चुकी थी। अब जो बाकी रह गए थे वो दिल के मामले थे। अच्छा जी, इस एपिसोड को हम यहाँ पे एंड करते हैं और फाइनली हमारे मिनहाज ज़हाक का एंड आ गया और वो अपनी कहानी सुना रहे। मेरे ख़्याल से ये कहानी अगर पहले सुना देता तो उसके साथ थोड़ी अटैचमेंट हो जाती। अब एंड पे इतना उसने गलत कर दिया तो मुझे अटैचमेंट नहीं हुई है माज के साथ। अगर किसी को हो गई है तो वो अलग बात है। और नीलम ने निकाह कर लिया। यार नीलम क्या चीज़ है। वो आस को सही उसने ना एक प्लान बनाया कि हाँ अब कर लो जो करना है, सारे सबूत तो मैं दफना ही हूँ, अब मुझसे निकाह करो। वो पहले उसको जो कैद करता है वो बड़ा अच्छा करता है, सही करता है ना। मतलब आप किसी को ब्लैकमेल कर रही हैं कि मुझसे निकाह कर लो, कितनी अजीब बात है। तो उसको भी लेकिन फिर ज़ाहिर बात है कि इनको करना होता है, गिरफ़्तार करना होता है, तो वो उसकी बात मान लेता है। खैर उसको बात नहीं माननी चाहिए थी। नीलम बहुत 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 ढीठ है। ढीठ कह लेंगे इसको, जुनूनी कह लें, पागलपन कह लें, बचकाना हरकत कह लें, बहुत ही बचकाना हरकत थी। लेकिन फिर वही बात कि ये कैरेक्टर ये कैसा है कि जो बेवकूफ़ियाँ करता है, जो एकदम बहुत बहादुर हो जाता है, एकदम बहुत डरपोक हो जाता है, वो एक ऐसी सी लड़की है बस।
تو اور وہ اتنے بڑے بڑے کام بھی کر جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے بیوقوفیاں کر جاتی ہے. تو خیر یہ ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے. آس بھی کبھی اس کی کیئر کرتا ہے، کبھی اسے ڈانٹتا ہے، اس پہ غصہ آتا ہے، لیکن پھر ترس آ جاتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، جسٹیفائیڈ ہے. ایماز کا اچھا وہاں پر نا میرے خیال سے وہ اس کے کلوز ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ تم اپنا ڈیفینس کرو، ورنہ سے وہ پرپوز کرنے پہ تو اسے تھوڑی نہ کہیں گے کہ اب تم بس کھیل ختم کر دو، ہے نا. تو وہ شاید کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، وہ یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں تھا. اور صحیح ہے وہ نیلم کی جو وہ اس نے اتنے گارڈز کو مار دیا، یوں چھلانگ لگائی، رسی لگائی، وہ 2 منتھ کی ٹریننگ میں یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ تھوڑا کچھ زیادہ ہی فکشنل ہو جاتا ہے. تو وہ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے کیا اور پھر بھاگ گئی، درخت پہ چڑھ گئی، گارڈز اسے ڈھونڈتے رہ گئے، یہ اس نے سرنج لگائی، اس کو مار دیا، اس نے مار دیا. کم از کم ایماز اتنی جلدی اس سے زخمی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو بھی کر دیا. خیر اب یہ کیا ہوگا اینڈ پہ؟ ایماز مرے گا، نیلم مرے گی، کون مرے گا اور آگے کیا ہوگا؟ بس ایک ایپیسوڈ اور آپ یہ کہانی ختم کر چکے ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو ایک آخری دفعہ موقع دے رہی ہوں. اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب تو کر لیں چینل کو سبسکرائب، کیونکہ بار بار کام کی ویڈیوز آپ کے سامنے نہیں آئیں گی. نام بھول جاتا ہے چینل کا، پھر بڑی مشکل ہوتی ہے سچی میں. اچھا جی، لاسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.